بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناءاللہ مدنی۔ ناظرین، اگر آپ کو دنیا کی گزشتہ اور موجودہ ٹوٹل آبادی میں سے صرف 100 لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کن لوگوں کو چنیں گے؟ آپ یا تو ماں باپ کو چن سکتے ہیں، یا دوستوں کو چنیں گے، یا اپنے عزیز و اقارب کو چنیں گے، یا اپنے کسی بزنس پارٹنر کو چنیں گے، یا آپ اپنے مذہبی پیشواؤں کو چنیں گے، یا اگر آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو آپ اس کو چنیں گے۔ ان سب کو چننے کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، پیار، محبت، دوستی، رشتہ داری، مفاد وغیرہ وغیرہ۔ یہی موقع مائیکل ہارٹ نامی ایک امریکی یہودی کو 1978 میں ملا۔ اس نے دنیا میں موجود اور گزشتہ آبادی کے لوگوں میں سے صرف 100 لوگوں کو چنا، اور ان 100 لوگوں کو چن کر اس نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام اس نے رکھا دی 100، اور جس کو اردو میں کنورٹ کیا ہے محمد عاصم بٹ نے۔ اردو میں اس کا نام 100 عظیم آدمی ہے، اور اس کے کل صفحات 500 ہیں، 320 کے قریب اس کی قیمت ہے، اور اس کو پبلش کیا ہے تخلیقات لاہور نے۔ مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ کا رہنے والا ہے اور مذہباً ایک یہودی ہے، اور یہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا رکن بھی ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی زندگی پر دیر پا اثرات اور متاثر کن نشانات جو ہیں وہ مرتب کیے۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے والٹر کا ایک واقعہ پڑھا جس میں والٹر نے لکھا کہ وہ سفر کے دوران ایک علاقے میں کہیں پر رکا تو اس نے وہاں کچھ اہل علم لوگوں کو آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے سنا۔ وہ آپس میں اس بات پر الجھ رہے تھے کہ تاریخ میں سب سے عظیم انسان کون گزرا ہے۔ کسی نے سیزر کا نام لیا، کسی نے سکندر کا نام لیا، کسی نے تیمور لنگ کا نام لیا، ایک نے کہا آئزک نیوٹن جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ مائیکل کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ میں بھی وہ لوگ ڈھونڈوں جو دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں اور ان کی زندگیوں پر اپنے جو ہے وہ نشانات مرتب کیے۔ اسی سوال کے جواب میں دی 100 نامی کتاب مارز وجود میں آئی۔ ناظرین، کتاب کے آغاز میں گزشتہ 5500 سال کی تاریخ اور اس کے اہم واقعات اور کامیابیوں کو ایک ٹائم لائن کی شکل میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ اس کتاب میں 100 لوگوں کی فہرست میں جس ہستی کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان جسے مانا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ حالانکہ اس کتاب کو لکھنے والا مصنف جو ہے وہ یہودی ہے، اور یہودی بڑے کٹر ہوتے ہیں اور متعصب ہوتے ہیں، نسل پرستی اور قوم پرستی ان کا خاصہ ہوتی ہے، مگر الفضل علی ما شہدت بہ الاعداء کہ کوالٹی اور خصوصیت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کریں۔ 1400 سال پہلے جو ہے وہ دشمنوں نے صادق اور امین کا لقب دیا، اور آج 1450 سال بعد آپ کو دی 100 نامی کتاب لکھ کر دنیا کا عظیم ترین انسان کا ٹائٹل دیا گیا۔ مصنف نے تاریخ کے کروڑوں انسانوں میں سے 100 لوگوں کو چننے کا جو معیار اور ایک کرائیٹیریا رکھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ انسان ہوں گے جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو تا دیر متاثر کیا ہو، اور یہ زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنے ہوں، اور ان لوگوں نے انسانوں کی زندگی کے اوپر انمٹ اور گہرے نقوش چھوڑے ہوں۔ اس میں سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سیاسی رہنما، مذہبی قائدین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فلسفی بھی شامل ہیں، بہت سی ادبی شخصیات شامل ہیں، بہت سے مہم جو ہے وہ لوگ شامل ہیں، بہت سے کاروباری بزنس مین اور صنعت کار لوگ شامل ہیں، اور بہت سے ماہرین فن بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہلے درجے پر رکھنے پہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات کیے، اور یہ کتاب اپنی اشاعت کے فوراً بعد مذہبی حلقوں میں کافی جو ہے وہ بحث مباحثہ کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بنی رہی۔ خصوصاً عیسائیوں اور یہودیوں نے بہت واویلا کیا، مگر مصنف کے دلائل اتنے ٹھوس اور مضبوط تھے کہ آخرکار ان کو ماننا پڑا کہ مصنف کی بات درست ہے۔ سب سے پہلا اعتراض خود مصنف کے قبیلے یہودیوں میں سے یہودیوں نے کیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو 100 لوگوں کی فہرست میں
15वें نمبر پر کیوں رکھا گیا؟ دوسرا اعتراض عیسائیوں نے کیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے درجے پر جو ہے وہ کیوں رکھا گیا؟ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اس کتاب پہ اعتراض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب میں کیوں شامل نہیں کیا؟ بہرحال مصنف نے جو فہرست ترتیب دینے سے پہلے جو معیار اور قوانین وضع کیے تھے ان کے اوپر جو لوگ 100% پورا اترتے تھے ان لوگوں کو مصنف نے اس کتاب میں جگہ دی۔ ناظرین، فہرست کو ترتیب دینے سے پہلے مصنف نے جو قوانین اور جو معیارات اور جو سٹینڈرڈ اور جو کرائیٹیریا وضع کیا وہ کیا تھا کہ مصنف کا سب سے پہلا کرائیٹیریا یہ تھا کہ اس فہرست میں صرف وہ لوگ جگہ پائیں گے جو حقیقی دنیا کے باسی رہے ہوں، خلائی، خیالی اور افسانوی کردار اس کتاب میں جگہ نہیں پائیں گے۔ دوسرا معیار مصنف نے یہ رکھا کہ صرف مشہور لوگوں کو اس کتاب میں شامل کیا گیا، گمنام لوگ جو تاریخ میں رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اسی لیے پہیہ ایجاد کرنے والا شخص بہت عظیم تھا لیکن گمنام ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں شامل نہیں ہو سکا۔ تیسرا معیار مصنف نے یہ رکھا کہ ان لوگوں کی جو اثر انگیزی تھی، جو ان کی ایفیکٹونیس تھی، وہ ایک محدود علاقے پہ نہیں بلکہ عالمی لیول کی اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اپنی زندگی کے اثرات جو ہے وہ لوگوں پہ مرتب کیے۔ چوتھا قانون مصنف نے جو مرتب کیا کہ اس کتاب میں صرف شریف اور کریم النفس اور پازیٹیو لوگ ہی جگہ نہیں پائیں گے بلکہ اس میں منفی اثرات مرتب کرنے والی ہستیاں بھی ملیں گی، جیسے کہ مارٹن لوتھر کنگ، بینجامن فرینکلن اور لیونارڈو۔ یہ بہت شریف انسان تھے لیکن معیار پہ پورا نہیں اترے، اور ہٹلر اور چنگیز خان جیسے سفاک انسان آپ کو اس کتاب میں اس معیار پہ پورا اترتے ہوئے ملیں گے۔ پانچواں معیار مصنف نے یہ رکھا کہ اس کتاب میں صرف وہ لوگ جگہ پائیں گے جنہوں نے نہ صرف موجودہ دور کے لوگوں پر اپنے اثرات مرتب کیے ہوں بلکہ ان کے فرامین اور نظریات سابقہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی متاثر کن رہے ہوں۔ چھٹا معیار مصنف نے اس کتاب کو وضع کرنے میں یہ رکھا کہ یہ کتاب چونکہ فرد واحد کی درجہ بندی ہے تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے جو ایک گروہ کی حیثیت سے اثر پذیر ہوئے ہوں، بلکہ انفرادی کاموں کی بنیاد پر ان لوگوں کی فہرست جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے۔ مائیکل ہارٹ کے نزدیک اربوں لوگوں کی آبادی میں سے 10 لاکھ لوگوں میں سے صرف ایک شخص جو ہے وہ ان کا نمائندہ بنتا ہے، اور اس کرائیٹیریا کے اوپر پرکھتے ہوئے دنیا میں 20,000 لوگوں کی سوانح عمری اور ان کے حالات زندگی جو ہے وہ مرتب ہو چکے ہیں۔ اب ان 20,000 لوگوں میں سے صرف 100 لوگوں کو چننا یہ 1%، 1% کا بھی نصف ہے، اور یہ والے جو 100 عظیم ترین لوگ ہیں یہ دنیا کی اعلیٰ ترین اور عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور ان اعلیٰ ترین اور عظیم ترین ہستیوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کو لکھتے ہوئے مصنف نے بہت سے اعترافات کیے ہیں اور بہت سی کنفیشنز کی ہیں۔ ایک یہودی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا وجہ بنی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدم رکھا۔ مصنف اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ واحد فرد ہیں جو مذہبی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں محاذوں کے اوپر کامیاب رہے۔ اسلام کی بنیاد اور ترویج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست اور اکیلے حصہ رہا، جبکہ عیسائیت میں یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا اور سینٹ پال جس کو چھٹے نمبر پر رکھا گیا اس نے سر انجام دیا، اور یہودیت جو ہے تعداد کے لحاظ سے ویسے بھی کم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تبلیغ کے دوران اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے محتاج رہے ہیں۔ تو درجہ بندی کے معاملے میں مصنف نے جو دیانت برتی ہے اس کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے۔ مصنف نے جو دوسرا اعتراف کیا اس کتاب میں، اس نے کہا کہ اس کتاب میں موجود زیادہ تر لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ دنیا کے مہذب معاشرے میں پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ تہذیبی مراکز میں ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بھی انوکھے ہیں کہ ان کی پیدائش مہذب دنیا سے کوسوں دور عرب کے ایک فرسودہ اور دقیانوسی اور جہالت سے بھرپور معاشرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
تربیت کرنے والا بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی تبدیلی کے ریکارڈ قائم کیے۔ تیسرا اعتراف مصنف نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک چیلنج یہ بھی درپیش تھا کہ آپ کے ساتھی اور ماننے والے انتہائی لڑاکا اور جنگجو تھے، اور ان بدو لوگوں کو ملا کر اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثالی اور پرامن معاشرے کی جو ہے وہ مثال قائم کی، اور انہی بدو اور جنگجو لوگوں کے ساتھ کم تعداد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت جلد حیران کن انداز میں فتوحات حاصل کی۔ چوتھا اعتراف مائیکل ہارٹ نے جو کیا وہ یہ کہ عیسائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی زیادہ تھے، اور آج کی دنیا میں بھی عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اسلام کے پھیلاؤ کی رفتار عیسائیت کے پھیلاؤ کی رفتار سے زیادہ ہے، اور اس میں اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ اس اسلام کے پھیلاؤ کی تیز رفتاری کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں شامل دیگر لوگوں میں آپ کو آئزک نیوٹن ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ملے گا، گوتم بدھ کا نام ملے گا، کنفیوشس کا نام ملے گا، آئنسٹائن اور ارسطو کا نام ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ملے گا، ڈارون ملے گا، کارل مارکس ملے گا، چنگیز خان اور شیکسپیئر ملیں گے، سکندر اعظم اور نیپولین بوناپارٹ ملیں گے، تھامس ایڈیسن اور ایڈولف ہٹلر ملے گا، آپ کو اس میں افلاطون بھی ملے گا، اور بہت پیاری بات کہ آپ کو اس میں دوسری مسلمان شخصیت 52 نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ملے گی۔ ناظرین، یہ کتاب حرف آخر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے محققین اور مہذب لکھاریوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آئیں آپ اپنے معیارات وضع کریں، اپنا سٹینڈرڈ بنائیں اور اپنی کسوٹی رکھیں، اور اس کسوٹی کے اوپر، ان سٹینڈرڈز کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کو بھی رکھیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ان تمام معیارات کے اوپر پورا اترتی ہوئی اور مقدم نظر آئے گی۔